جی میں اس وقت موجود ہوں NA 119 میں، اور یہ سابقہ حلقہ NA 127 ہے، جس میں 2018 کے الیکشن میں علی پرویز ملک صاحب بھاری اکثریت سے یہاں سے جیتے تھے، اور اب NA 119 سے الیکشن 2024 فروری یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ یہاں سے 2024 کے فروری کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سیٹ NA 119 کی چھوڑی اور اس پہ ضمنی الیکشن ہوا، جس میں علی پرویز ملک صاحب دوبارہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ NA 127 ہو یا NA 119 ہو، اس UC سے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیتی، اور یہ بڑی محنت کا نتیجہ ہے فضل ربی صاحب کا۔ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فضل ربی صاحب، یہ دیرینہ کارکن ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، کوئی بھی دور آیا یہ ان کی والہانہ محبت ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، میاں نواز شریف صاحب سے، میاں شہباز شریف صاحب سے، اور خصوصی طور پہ جو ان کی محبت ہے وہ علی پرویز ملک صاحب سے ہے، جو اس وقت وفاقی منسٹر بھی ہیں اور NA 119 سے MNA بھی ہیں، تو کافی ان کی رفاقت رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور اب بھی الحمدللہ ہے۔ اور اس وقت ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ آپ کی حکومت ہے پنجاب میں، وفاق میں، تو آپ کب سے پاکستان مسلم لیگ نون اور خصوصاً پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ بھائی جان، میرا سیاسی جو معاملہ چلتا آ رہا ہے نا، وہ بائی برتھ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو الحمدللہ ویسے بھی ادھر اکثریت تقریباً ہماری نون کی ہے، کیونکہ دیکھیں جب بھی گورنمنٹ آئی ہے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں نا وہ ٹوٹلی نون لیگ کے۔ آپ باہر نکل کے دیکھ لیں، ٹوٹل جتنے بھی خصوصاً پنجاب میں، پاکستان میں جتنے بھی بڑے پروجیکٹ ہیں وہ سارے نون لیگ کے۔ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوچتے ہیں، عوام کا سوچتے ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ محبت نہ کریں تو کس کے ساتھ کریں؟ میاں صاحب بڑے پائے کے لیڈر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان کے علاوہ جتنی بھی تقریباً قیادت ہے بڑے نفیس اور بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یہ دوسروں کی طرح نہیں ہے PTI کی طرح کہ یہ گالم گلوچ، بد زبانی، بد تہذیبی، ان سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کے کردار کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون نے عوام کی خدمت کی ہے، اس طرح سے کیا دوسری جماعتیں عوام کی خدمت نہیں کر رہی؟ اب صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، آپ کے پاس میرے سے زیادہ نالج ہو، میں آپ سے چھوٹا بھی ہوں، میری فیلڈ بھی نہیں ہے اتنی زیادہ آپ کی جتنی ہے کہ آپ نے پورے پاکستان میں ورک کرنا ہو، انٹرنیشنل بھی آپ نے دیکھنا ہو۔ اب باہر نکل کے ایک بھی پروجیکٹ بتا دیں مجھے، کوئی پیپلز پارٹی کا لاہور میں، PTI کا، کوئی بھی آپ مجھے بتا دیں، آپ خود اس کا جواب دے دیں۔ جتنے بھی کام ہیں انہوں نے کیے ہیں، عوام کو جتنا بھی ریلیف مل رہا ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ سے ہی مل رہا ہے۔ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس وقت جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بھی سنگل فگر پہ آ چکی ہے، اور کافی فرق پڑ چکا ہے، جو پاکستان کی معیشت ہے وہ بھی مستحکم ہونے جا رہی ہے۔ فضل ربی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ دیرینہ کارکن ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، آپ نے بڑی محنت کی، رات دن آپ نے ایک کیا، تو آج آپ کی حکومت ہے، تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کو کوئی آفیشیل عہدہ دیا جس کی بنا پر آپ عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکیں؟ خدمت کے لیے بندے کو عہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ مجھے علی پرویز ملک صاحب، خواجہ عمران نذیر صاحب اور جناب ملک ادریس صاحب، ان کے مشورے کے ساتھ مجھے ایک عہدہ دیا گیا ہے لاہور لیسکو ڈویژن کا، اس کا میں کوارڈینیٹر ہوں، لیکن عہدوں کی وجہ سے نہیں، خدمت تو ہم الحمدللہ آپ کے بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے ادھر کو 5-4 لوگ آ جائیں، سارا دن یہی کام ہے، کسی کے بجلی کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، تو الحمدللہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی وقف کی ہے لوگوں کے لیے، تو ہم الحمدللہ عہدے کے بغیر بھی چل رہے تھے۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ خواجہ عمران نذیر صاحب اور میرے بڑے بھائی علی پرویز صاحب اور ملک ادریس صاحب، انہوں نے مجھے اس عزت سے نوازا ہے، تو انشاءاللہ میں ان کے پورے معیار پہ اتروں گا۔ بڑی اچھی بات کی کہ میں ان کے معیار پہ پورا اتروں گا۔ اصل معیار ہوتا ہے عوام کا، جب عوام کے معیار پہ آپ پورے اتریں، اور ایک تو آپ کو عہدہ دیا گیا اس پہ تو آپ یقیناً کام کریں گے، جب آپ عوام کی خدمت کریں گے صحیح طریقے سے تو آنے والے وقت میں یہ آپ کو کام دے گا۔ اس وقت افیشل آپ کو ایک کوارڈینیٹر بنایا گیا ہے لیسکو کا، وابڈا کا، اور وابڈا میں آج کل بڑی بے ضابطگیاں ہیں۔ کیا یہ جس طرح 200 یونٹ ہو گیا، 201 ہو گیا، تو
تو وہ کٹھا ہی 5-6 ہزار روپے اوپر پڑ جاتا ہے. کیا اس پہ بھی کوئی غور و فکر ہو رہا ہے؟ اب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہ بہت زیادہ پین لی ہوئی ہے علی پرویز صاحب نے, میاں شہباز شریف صاحب نے, محسن نقوی صاحب نے. یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ ہوگا, کیونکہ آپ ایک گھر کو بگاڑ کے ایک دم کسی کو دے دیں کہ جاؤ یار یہ گھر کو, تو اس کو ٹائم لگے گا. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی یہ محنت کر رہے ہیں علی پرویز ملک صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, خاص کر کے یہ بجلی کے محکمے, تو انشاءاللہ جلدی بہتر ہو جائے گا. فضل ربی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروائے گی, اور اگر کروائے گی تو اس میں آپ کی کوئی تیاری ہے؟ تیاری دیکھیں, جو بھی ورکر ہوتا ہے نا وہ اپنی اس کا الیکشن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, وہ آلریڈی اپنی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. جس کو پارٹی دے گی تو وہ تیار ہے, جس پہ پارٹی ہاتھ رکھ دے گی انشاءاللہ کوئی بھی نہ نہیں کرے گا. تو کام تو الحمدللہ ویسے بھی کرنا ہی ہے, اور یہ کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی جی الیکشن کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے ہم عوام کی خدمت کریں. یہ والی بات خاص کر کے میری ذات کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. اب آپ کی وفاق میں حکومت ہے, پنجاب میں حکومت ہے, تو یہ بہت سارے آپ کے این اے میں حلقے آتے ہیں جو پسماندہ ہیں. دروگا والا دیکھیں تو یہاں بھی 1-2 جگہ پڑی ہیں, لیکن اس میں کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں بن سکا. اور ایک ہاسپٹل تھا وہ آپ نے کینسر کا بنا دیا منامہ, وہ کافی لوگ اس سے مستفید ہو رہے تھے. تو کیا آنے والے وقت میں کوئی قریب ایسا پروجیکٹ ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے کوئی آپ اس علاقہ میں کوئی ہاسپٹل بنائیں, جیسے کوٹ خواجہ سعید میں موجود ہے, وہ بھی رات دن لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس طرح کا پروجیکٹ کیا اس علاقے میں نہیں ہونا چاہیے؟ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے, یہ ساتھ ہی آگے تھوڑا سا آپ چلے جائیں رنگالہ کارخانہ والی سائڈ پہ, اس سے ساتھ ہی ٹبے سے اندر ہاسپٹل بنا ہوا ہے. اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ملک پرویز کے دور میں. اور جس طرح ادھر چل رہا ہے نواز شریف ہاسپٹل, اس طرح ادھر بھی رش ہے اور مزید بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. فضل ربی صاحب, میں نے اس لیے کہا کہ آگے سارا علاقہ پڑا ہے, دروگا والا ہے, مومن پورہ ہے, اور جیسے مناوا ہاسپٹل تھا کینسر کے لیے اسے مریضوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے, اور کافی لوگ مستفید اور جو اب نہیں ہو رہے. تو اس طرح مومن پورہ میں جگہ پڑی ہوئی ہے, وہاں بھی ہاسپٹل بن سکتا ہے. آپ کے دروگا والا چوک میں گیس فیکٹری ہے, وہاں بھی لوگوں کو سہولت جو ہے میڈیکل کی ہونی چاہیے. اس کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ صاحب میرا خیال میں آپ خواجہ عمران نذیر صاحب کو شاید نہیں جانتے. وہ کے پی کے میں چلے جاتے ہیں اپنا صوبہ چھوڑ کے, اور پہلے بھی وہ منسٹر رہے ہیں, الحمدللہ آج بھی منسٹر ہیں. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ یہ اس علاقے کا نہیں سوچ رہے ہوں گے؟ بالکل سوچ رہے ہیں, لیکن ٹائم تو لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی کام میں, یہ چھوٹے کام تو نہیں ہے. جو پہلے بگاڑ پڑا ہوا ہے اس کو ابھی مینج کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ کریں گے. اللہ کے حکم سے جلد آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری دیں گے. جی, یہ تھے ہمارے ساتھ فضل ربی صاحب. ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں اگر کسی نے مسئلے حل کیے ہیں, عوام کو کوئی سہولت دی ہے, تو وہ ایک ہی پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون. اور میاں محمد نواز شریف ہوں, میاں محمد شہباز شریف صاحب ہوں, حمزہ شہباز ہو, محترمہ مریم نواز صاحبہ ہو, انہوں نے ہمیشہ عوام کو سہولتیں دی ہیں, عوام کے مسائل حل کیے ہیں, عوام کو ترقیاتی کام دیے ہیں, سڑکیں بنائی ہیں, ہاسپٹل بنائے ہیں. یہ سارے کام جو ہیں زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے ہیں, اور یہی ان کی والہانہ عوام سے محبت کا ثبوت ہے کہ عوام بار بار پاکستان مسلم لیگ نون کو سلیکٹ کرتی ہے اور بار بار اسمبلیوں میں لاتی ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں NA 119 میں اور ہاسپٹل بنائے جائیں گے اور عوام کو سہولیات دی جائیں گی. جس طرح لیسکو کے کوارڈینیٹر بنے ہیں فضل ربی صاحب, تو امید ہے کہ بجلی کے بلوں میں بھی ریلیف ملے گا, اور بھی جو سارے کافی مسئلے ہیں وہ حل ہوں گے.